ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نماز تراویح، مختلف عبادات، ذکر، اذکار کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں۔ کاش کہ ہم اس ماہ محترم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اس ماہ محترم میں زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن، ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے، نماز تراویح، مختلف نوافل ادا کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ چوتھی تراویح ہے اور آج ہمارے اس پروگرام درس تراویح میں چوتھے سپارے کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے، حج کی فرضیت، امت مسلمہ کی فضیلت، غیروں کو رازدار نہ بنانے، غزوہ بدر، غزوہ احد میں کامیابی کی بات کی گئی ہے۔ اس میں سود کی ممانعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عملوں کی بنیاد پر مرد و عورت کی مساوات بھی بیان کی گئی۔ مساوات میں برابری، اگرچہ کہ مرد عورتوں پر سردار ہیں، ڈیفینیٹ کہ ہیں کہ وہ ان کے نگہبان ہیں اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بات عملوں کی آتی ہے، نیک عمل پر جو اجر ملتا ہے، تو کئی اعمال ایسے ہیں مرد اور عورت میں مساوات ہے، برابری ہے، جتنا ثواب مرد کو ملا اتنا ثواب عورت کو بھی اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر بھی آج کے اس پارے میں موجود ہے۔ آئیے کچھ مختصر وضاحت بھی کرتے ہیں۔ چوتھے سپارے کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملتا ہے، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور اپنے محبوب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے کبھی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کردہ ہر مال، ہر قربانی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ بھائیوں بہنوں کی خدمت کی، والدین کی خدمت میں کچھ پیش کیا، اپنے بیوی بچوں کو کھلایا، مخلوق خدا میں تقسیم کاری کی، کسی کے ساتھ اچھا بیہیو رکھا، عمل کوئی بھی نیک ہو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے۔ لہٰذا ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے مجھے اور آپ کو اپنا عمل ضائع نہیں کرنا، اپنے عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز کرانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل ریاکاری سے خالی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔
فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم۔ اور اسی سپارے میں مدنی چینل کے ناظرین فرضیت حج کا ذکر ہے۔ صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم ہے، اور یہ کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے، جس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، یہ جائے امن بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ برکت والے گھر کا ذکر کیا گیا، روئے زمین پر پہلا گھر ہدی للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت والا گھر ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ فرض کس پر ہے؟ فرمایا جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ، یعنی میرا اور آپ کا، ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا جو ایک مقصد ہے، اس امت کا جو ایک مقصد ہے اسے واضح کیا گیا کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے ہم آئے ہیں اور برائیوں کو رد کرنا ہے، برائیوں کو روکنا ہے۔ یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسان کو دعوت حق دینا ہے اور نبوی مشن جو ہے اس کو سر انجام دینا ہے، کیونکہ آپ کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں۔ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی گواہی ہے کہ آپ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور آخری نبی، قرآن آخری کتاب، اور یہ جو امت ہے وہ آخری امت ہے۔ کوئی نیا نبی اب اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو نبوی مشن ہے وہ اس امت کے حوالے ہے، اس کو سر انجام دینا ہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، احادیث نبویہ کو، نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے انہیں آگے لے کر کے چلنا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اب صرف یہی دین ہے۔ تو اس امت کی بہتری کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 110 میں یہ واضح کر دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فرما دیا کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، اور اس کی ایک وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کا ایمان اللہ پر ہے، اور اگر اہل کتاب یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ یعنی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اہل کتاب اپنے دور میں تو بات اور تھی، لیکن جب کہ حضور کا دور آ گیا ہے تو ان پر بھی چونکہ لازم ہے کہ یہ بھی حضور پر ایمان لے آئیں، تو واضح کیا گیا۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سپارے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ غیر مسلموں کو رازدار نہ بناؤ،
گویا اس کی ممانعت کر دی گئی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو رازدار نہ بنائیں، یا اپنے اندر کی باتیں جو ہیں وہ ان تک نہ پہنچائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کو مصیبت پہ مبتلا ہونا یہ ان کی خواہش ہے۔ جی ہاں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں یا آپ نہیں، یہ قرآن کی بات ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ کفار ہمیشہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، کیونکہ یہ بربادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے ہیں کہ ان کے پاس مسلمانوں کا کوئی ویک پوائنٹ آ جائے، پھر یہ اس کو لے کر کے مسلمانوں کی بربادی کا جشن منانے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا، فرمایا یہ ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں بھی ہے، اور جو بغض و عناد، جو دشمنی وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ جو ظاہر کرتے ہیں وہ اور ہے، اور جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے، فرمایا وہ اس کے علاوہ ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، یعنی ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ ظاہر میں کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کام کریں گے، لیکن یہ صرف اور صرف منافقت کی باتیں ہیں جو ظاہر کرنے والی ہیں۔ سامنے آئیں گے، محبت کے دعوے کریں گے، اور بلند بانگ دعوے ہوں گے، اور پسے پشت تب چلے جائیں گے جب جدا ہوں گے، الگ ہو کر بیٹھیں گے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے کریں گے۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور دکھ سے ان کے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، فرمایا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے سینوں میں، دلوں میں چھپا ہوا ہے، اکبر، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے۔ اور فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرأت و بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کہ بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ایسے نازک حالات میں پروردگار عالم نے 3000 فرشتے ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے اتارے، اور نصرت غیبی سے انہیں نواز دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا جو نزول ہے، بس ایمان والوں کے اطمینان قلب کے لیے اور دل جمعی کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمانے والا ہے۔ اس غزوہ بدر سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں، 2 سبق بالکل واضح ہیں۔ جنگ میں فتح صرف اور صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر ہی نہیں ہوتی، کفار کے پاس افرادی قوت بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ کی کثرت بھی تھی، تو واضح کر دیا گیا کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی ہی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کی اصل بنیادی شرط ہے وہ ایمان، یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ اور دوسرا سبق،
جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، جی ہاں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے گی اور ہمیشہ یہ مسلمان غالب آتے رہیں گے۔ اسی مدد کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و ساما تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا یہ مدد کیوں کی گئی؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دو سبق یاد رکھیے، بار بار سنیے، بار بار سنیے، ہو سکے تو لکھ لیجئے، غور کرتے رہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم غور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ غور کرنے سے، دل میں اتارنے سے ثابت قدمی ملے گی، ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جذبہ ملے گا اور استقامت نصیب ہوگی، ثابت قدمی رہے گی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذہن بنے گا، پھر کیا ہے؟ انشاءاللہ رب کائنات کی مدد حاصل ہوتی رہے گی اور ہمیشہ مسلمان غلبہ پاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 130 میں سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا، سود جو کہ حرام ہے۔ اللہ نے سود کی ممانعت کو بیان کیا، سود حرام قطعی ہے اور حرام طریقے سے مال کو بڑھانا، فرمایا یہ بھی ناجائز و حرام۔ سود خوری سے بچنے کے حکم کے ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جہنم سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ میں اور آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں اور اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لیں۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت رائج تھی اور وہ یہ تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آ جاتی، اگر اس وقت بھی مقروض ادا نہ کر پاتا، یعنی قرضہ ادا نہ کر پاتا، تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اور اضافہ کر دیتا۔ پہلے 1,00,000 تھا، اب جناب 1,10,000 ہو گیا، پھر 1,20,000 ہو گیا، یعنی اس طرح بڑھتا چلا جاتا تھا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا تھا۔ اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے، یعنی اس طرح ہے گویا کہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی اس طرح کی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن کو لت پڑ جائے وہ باز نہیں آتے، خواہ وہ سود ہو، رشوت ہو، حرام کاری ہو، لوگوں کا مال کے اوپر تسلط ہو، قبضہ جمانا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، ڈکیتی ہو، کچھ بھی ہو، حرام کی لت پڑ گئی ہے، حرام سے باز نہیں آنا، اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارا دین سب ادیان میں افضل ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہمیں مل گئے اور ہم خوش بخت لوگ ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں ان کا امتی بنا دی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں؟ ارے ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سر اٹھا کر جئیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کفر کے اوپر غلبہ رہے، استقامت بھی ملے، ایمان میں مضبوطی بھی آ جائے اور یقین پختہ ہو جائے، ثابت قدمی ہو، اتباع رسول کا جذبہ مل جائے، تو ہمیں قرآن کا دامن پکڑنا پڑے گا، قرآن میں غور و خوض کر کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھے کہ ایمان میں مضبوطی مل گئی، کمال ایمان بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، خود بھی دور رہیں حرام مال سے، ایک لقمے سے بھی دور رہیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اہلیہ کو بچائیں، ماں باپ کو بچائیں، بہن بھائیوں کو بچائیں، آپ کے متعلقین، آپ کے وابستگین، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے قریب بیٹھنے والے، سب کو ان مذموم اور صاف سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی سپارے میں رب کائنات نے یہ واضح کر دیا
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ کیوں کریں؟ فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رحم کیا جانا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم پر رحم کیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے، تو پھر کیا ہمیں علاج دیا جا رہا ہے؟ ہمیں سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں نسخہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں وظیفہ کیا دیا جا رہا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، بس پھر کیا ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ احد کا ذکر بھی چوتھے سپارے کی آیات بینات میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بخیل مالداروں کے لیے وعید بھی ہے۔ آیت نمبر ہے 180۔ ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال تمہیں عطا کر رکھا ہے، یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ تمہارے حق میں برا ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اسی مال کو جمع کر کے مال کا توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ مال کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال۔ مختلف احادیث اس کے اوپر وارد ہیں۔ اور آیت نمبر 180 میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور فرمایا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ہم ان پر عمل کر کے رب کو راضی کر لیں۔ مرد و عورت میں مساوات کا ذکر ہے۔ مرد اور عورت کی تخلیق جو ہے اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود انہیں اجر و ثواب میں برابری اور مساوات کی خوشخبری سنائی گئی کہ اگرچہ مرد اور عورت کے اندر تخلیق کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے کئی معاملات میں مرد اور عورت ان دونوں میں برابری رکھی گئی ہے، مساوات رکھی گئی، یعنی اجر سیم سیم ملتا ہے۔ انہیں خوشخبری سنا دی گئی اور بتا دیا گیا کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم الشان اعمال جو بھی کرے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ کے یہاں بہترین اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ ہے۔ اب یہ ہجرت کرنے والا، جہاد کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ عظیم الشان اعمال ہیں اور ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے جو کرے گا، اب وہ مرد ہے وہ خواہ عورت ہے۔ اللہ کے یہاں بہترین اجر و ثواب انہیں ملے گا، جنت کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے
اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے اخروی فلاح کے اصول کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ قائم رہنے کا ذکر ہے۔ صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ، اس کا ذکر ہے، یعنی آگے بڑھ کے رہو، آپس میں مربوط رہو، نظم و ضبط کی پابندی کرتے رہو، سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو، اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچتے رہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آگے ہے سورہ نساء، اور آج کا ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، اسے یاد رکھنے، دہرانے، عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔